حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ایک ایمان افروز اور نصیحت بھرا واقعہ ہے، جس میں اللہ کی قدرت، بندے کی توبہ اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد کا درس ملتا ہے۔ یہ واقعہ قوم نینوا، جو موجودہ عراق کے علاقے میں تھی، کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ قوم نینوا کی گمراہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم نینوا کی طرف مبعوث کیا تاکہ وہ انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں اور شرک و بت پرستی سے روکا جائے۔ قوم نینوا بتوں کی عبادت میں مشغول تھی اور ہر قسم کی گمراہی اور نافرمانی میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا اور ان سے کہا کہ وہ اللہ کو مانیں ورنہ ان پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بار بار قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، انہیں توبہ اور اصلاح کی دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا۔ قوم نینوا حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکاری رہی اور اپنی برائیوں میں مشغول رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قوم کو چھوڑنا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل نصیحت کی، لیکن جب قوم نے ان کی بات کو قبول نہ کیا تو اب کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اب قوم کی ہر دھرمی اور نافرمانی سے مایوس ہو گئے اور اللہ کی اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اب اللہ کا عذاب ان پر ضرور آئے گا، اس لیے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی طرف نکلے اور وہاں ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی سمندر کے وسط میں پہنچی تو اچانک سمندر میں طوفان آیا اور کشتی ڈگمگانے لگی۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ کشتی کے عملے نے فیصلہ کیا کہ کسی ایک شخص کو کشتی سے سمندر میں پھینکا جائے تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے اور باقی لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ کشتی کے عملے نے قرعہ اندازی کی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی، ویل، کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس کو نگل لے لیکن ان کا جسم زخمی نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں قید ہو گئے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے مدد مانگنے لگے اور اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انہیں اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی۔ تاسی ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے اور یہ دعا بہت معروف ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اپنے عمل پر معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس کو صحیح سلامت ساحل پر چھوڑ دے۔ مچھلی نے حضرت یونس کو ایک سنسان ساحل پر چھوڑ دیا جہاں حضرت یونس بہت کمزور اور بیمار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی صحت کی بحالی کے لیے ایک خاص پودا آگاوا جس نے انہیں سایہ اور غذا فراہم کی۔ اس پودے کی وجہ سے حضرت یونس کی صحت بہتر ہونے لگی اور کچھ دنوں بعد وہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو اس وقت قوم پر عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آسمان پر بادل چھا گئے اور لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سچ کہا تھا اور اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے۔ اس خوف سے قوم نینوا نے اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی اور اللہ سے عذاب کو ہٹانے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کی توبہ قبول کر لی اور ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ قوم نینوا نے اللہ سے توبہ کر لی ہے اور وہ سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔